مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. آج مجھے اس پروگرام میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ کلمات اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کہوں کہ رمضان المبارک جو اب ان قریب شروع ہونے والا ہے اس کو ہم کس طریقے سے گزاریں. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، رمضان المبارک جو کہ اب ان قریب شروع ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور انتظار اس طرح کیا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تو رجب کا چاند دیکھ کے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں شعبان تک پہنچا دے، اور ہدایت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان شریف عطا فرما. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کس طریقے سے گزارا جائے، تو یہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ اور فکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر اپنے عمر میں اضافے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا
کہ اپنی عمر میں اضافے کی دعا مانگنا کوئی غلط نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ اپنی عمر کے اندر ختم کرنے کی دعا مانگنا یہ ہے خراب بات۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو یا اللہ اٹھا ہی لے، حالات سے تنگ آ گئے اور پریشان ہو گئے، تو اس وقت بعض لوگوں کے زبان سے یہ کلمہ نکل جاتا ہے کہ یا اللہ اب تو اٹھا ہی لے، اب دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات بالکل اس کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری عمر میں اس وقت تک برکت دے جب تک میرے لیے رہنا بہتر ہے، اور جب میرے لیے رہنا دنیا میں بہتر نہ ہو تو دنیا سے اٹھا لے۔ تو خیر بات موضوع سے پھر ہٹ جائے گی، میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزاریں۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے انتظار کے اندر آپ رہا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہم کو بھی رمضان المبارک کے انتظار میں رہنا چاہیے، جیسا کہ اب شروع ہونے والا ہے، اور اس کے انتظار کے اندر ہم کو لگنا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ ایسا فارغ کرنا چاہیے تاکہ ان دنوں میں ہمیں وہ کام کرنے کا موقع ملے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بلا واسطہ سے تعلق ہے، وہ کام کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ کیونکہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ۔ عبادت بلا واسطہ تو یہی ہے کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر کوئی کسی کا واسطہ نہیں ہے، یا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، یہ عبادت بلا واسطہ کہلاتی ہے۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، کہ اصل تو وہ عبادت نہیں ہے، لیکن وہ عبادت نیت درست کر کے بن جاتی ہے۔ مثلا اپنے گھر والوں کے خرچ کا انتظام کرنا ہے تو یہ دنیا کا کام، اور ان کے لیے روزی کا انتظام کرنا، ان کے لیے جو ضروریات زندگی ہے اس کا انتظام کرنا ہے تو یہ دنیا کا کام۔ لیکن اگر نیت صحیح ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ اکرام نے بھی کیا، اور آپ نے اس کی ترغیب دی، تو یہی چیز عبادت بن جائے گی۔ تو یہ عبادت بالواسطہ ہے۔ تو اب ہم کو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عبادت بلا واسطہ ہے تم اس کے اندر لگو، پورے مہینے اس کام کے اندر لگاؤ، اور وہ جو تم دنیا کے گرداب میں پھنسے ہوئے تھے اور دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے تھے، یہ مہینہ اس کام کا نہیں ہے کہ تم دنیا کے کاموں کے لگاؤ اپنے آپ کو، بلکہ یہ ایک مہینہ اس کام کے لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مہینہ خاص کر لو۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، اس شخص کا پورا سال بھی سلامتی سے گزرے گا، اور جس شخص کا رمضان سلامتی سے نہیں گزرا، یعنی سلامتی سے نہ گزرنے کی مطلب یہ ہے کہ اس نے اس میں غلط کام کیے، روزہ نہ رکھا، نوافل اور عبادت نہیں کی، تراویح سنت تھی پڑھنی وہ نہیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی حالانکہ اسی مہینے قرآن کریم اترا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو ایسا اگر اس نے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سلامتی والا مہینہ نہیں کہلائے گا۔ تو جب سلامتی سے یہ مہینہ نہیں گزرا تو پھر بقیہ جو مہینے ہیں 11 مہینے وہ بھی سلامتی سے نہیں گزریں گے۔
یعنی اس کے اندر آدمی پریشان رہے گا۔ اس لیے حدیث شریف کے الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ جس شخص کا رمضان المبارک سلامتی سے گزر گیا اس شخص کا پورا سال بھی 11 مہینے بھی سلامتی سے گزریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی ہدایت دے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان دنیا کے اس گرداب میں جو پھنسے ہوئے ہو اس سے نکل کے اللہ کی عبادت کے لیے مہینہ خاص کر لو، پھر سارے سال تم اس کا فائدہ اٹھاؤ اور سارا سال اس کا فائدہ بھی اٹھا کے اس سے متمتع ہو، اس سے نفع یاب ہو۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جناب عبادت ہی اگر کروانی ہے تو کیا فرشتے کافی نہیں ہیں؟ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی فوج ہے، وہ بھی تو عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو انسان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان بھی عبادت کرے؟ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، ایک ہے فرشتوں کی عبادت اور ایک ہے انسان کی عبادت، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوانیت کا، گناہوں کا مادہ ہی پیدا نہیں کیا۔ اگر وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں، کمال تو انسان کا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو اس کو ایک امتحان کا پرچہ دے کے بھیجا کہ تمہارے سامنے اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، ہم تم کو دونوں کے اندر بھیج رہے ہیں، تمہیں اختیار دے رہے ہیں، چاہے اس کو اختیار کرو چاہے اس کو اختیار کرو۔ اگر یہ اچھائی اختیار کر کے اچھائیوں میں جائے گا تو نفع ہوگا اور دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا، یعنی جنت ملے گی۔ اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے برائیوں میں جا پڑا، گناہوں میں جا پڑا، تو پھر اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میاں اگر گناہ کر بھی لیا تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہی تو دیکھ رہا ہے، کون انسان دیکھ رہا ہے؟ اگر چھپ کے اگر کر لیا تو کیا نقصان ہوگا؟ بچ جائیں گے، اور پیسہ کھلا دیں گے تو بچ جائیں گے۔ ارے میاں یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا میں جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کا نقصان وہاں تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے گناہ کا کام کیا مجھے دنیا میں سزا نہیں ملی اس کی، ویسے ہی چلا گیا۔ بہت کم سے لوگ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم دوستوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو یہ فرشتوں سے بھی کام لے لیتے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر کے اسی لیے بھیجا دنیا کے اندر تاکہ یہ دیکھیں کہ انسان کس طرف جا رہا ہے، اور یہی اس امتحان میں کامیابی یا ناکامی کا ثبوت اس سے ملتا ہے اس کو۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ رمضان المبارک در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیغام دے کے بھیجا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا، اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس مہینے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری اس پکار کو، میرے اس التماس کو، یا اس کو میری التجا کو، یا میرے اس کہنے کو، یا میرے اس حکم کو، کسی بھی معنی کے اندر لے لیں، یہ انسان اس کو پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اگر نہیں پورا کر رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اور خاص طور پہ اس مہینے کے اندر نہ ہو۔ اس مہینے کے اندر بھی اگر آدمی عبادت نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلے تو اور زیادہ سزا ملے گی،
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام کو جمع کیا اور صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اوپر کیا طلوع ہونے والا ہے؟ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ وہ شہر عظیم ہے، یعنی بڑا بلند ترین مہینہ ہے، اس کے اندر تم عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے کہاں سے کہاں لے جائیں گے، ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب بھی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نوازیں بندے کو، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے رزق کی فراوانی کیسے کھولتے ہیں۔ آپ ذرا افطار کے موقع پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سامان افطار عطا فرماتے ہیں، سامان رزق عطا فرماتے ہیں، یہ کسی اور مہینے تو کر کے دیکھ لیجیے آپ، پیسے آپ کے پاس ہیں، اسباب آپ کے پاس ہیں، سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، کر کے دیکھ لیجیے، جمع نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں نہیں جمع کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کہا یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ کا ثواب یہ ملے گا، حج کرو گے تو حج کا ثواب یہ ملے گا، نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب تمہیں یہ ملے گا، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا تو میں خود دوں گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں کیا دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کیا دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ثواب بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھپایا، ظاہر نہیں کیا اس کو۔ تو میرے باقاعدہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہوگا جو باب الریان کہلاتا ہے، وہاں سے یہی آدمی داخل ہوگا جو روزے دار ہوگا، صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم رمضان المبارک کس طریقے سے گزاریں، تو اس کا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کام کی طرف آئیں کہ بھئی اور مہینے تو ہم نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا، لیکن اس مہینے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی فرما برداری صحیح طریقے سے کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے اور جو اپنے محکوم ہیں بیوی بچے نوکر ان سے بھی کروانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان وہ جو اس کے ماتحت ہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت یہ لوگ تھے، تم نے ان کو تعلیم کیا دی، تم نے ان کو کیا سکھایا۔ آج کل بات یہ ہے کہ کوئی بھی گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی کسی کچھ بتاتے ہی نہیں، اپنے ماتحتوں کو بھی نہیں بتلاتا، خود اپنا لگا ہوا ہے کسی اور کام میں اور وہ دوسرے کام میں لگے ہوئے، بس اپنے اسی کام کی فکر ہے کہ میرا کام صحیح ہو جائے، میں نے جو اس کے ذمہ کام لگایا وہ صحیح ہو جائے، باقی وہ غلط کام کر رہا ہے، غلط لباس پہن رہا ہے، روزہ کھا رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا ہے، فکر بھی نہیں اس بات کی کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس کام کی طرف اس سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے، اس کی فکر بھی نہیں۔ فکر کیوں نہیں؟ فکر اس بات کی اس لیے نہیں کہ جو قیامت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، وہ سامنے نہیں، سامنے ہوتا تو اپنے آپ کو بھی بچاتے اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کرتے، لیکن چونکہ سامنے نہیں تو اس وجہ سے اس کی طرف فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، پہلا کام تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں اور ایسے اس کام کی طرف آئیں کہ رمضان المبارک کو سلامتی کے ساتھ گزرے، کوئی گناہ نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، غلطی کس سے نہیں ہوتی، لیکن اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ توبہ مانگو فوراً، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک کام تو یہ، دوسرا کام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں۔ پہلا کام تو میں نے بتایا تقوی اختیار کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کریں۔ 20 رکعتیں تراویح کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کل تو یہ چل پڑا ہے کہ تراویح کوئی پڑھتا ہی نہیں، اور جب سے یہ کہا گیا کہ جی تراویح سنت ہے اور قرآن کریم پڑھنا بھی سنت ہے، تو اب لوگوں نے اس کا حیلہ یہ نکالا کہ یار کون پورا مہینہ پڑھتا رہے تراویح اور کون پورا مہینہ 20 رکعت پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف ختم کر لو ایک رات میں۔ جناب ایک علاقے میں کسی قاری صاحب کو بلا لیا اور بلانے کے بعد ان کو کہہ دیا گا جی پوری رات میں تم ختم کر لو، بس پھر دیکھو تم کیسے پیسے میں ہم تمہیں نہلوا دیں گے، ایک رات میں ختم کر لو۔ اب ایک رات میں بیچارے نے ختم کر لیا، آ گیا باتوں میں،
ختم کر لیا اس نے، نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا، نہ یہ پتا کہ اس کے معنی بگڑ رہے ہیں قرآن کریم کے، نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، بس قرآن شریف پڑھ دیا اور پڑھنے کے بعد جناب چھٹی ہو گئی۔ اب جناب بیٹھے ہوئے، دکانیں بھی چل رہی، تجارت بھی ہو رہی، عید کی تیاری بھی ہو رہی، شاپنگ بھی ہو رہی، گناہ بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، پورا رمضان اسی میں گزر رہا۔ تو بھائی ایسے کہاں، آج تباہیاں جو پھیل رہی ہیں، گناہوں کی کثرت جو ہو رہی ہے، پریشانیاں جو آ رہی ہیں، بیماریاں جو اٹھ رہی ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ رمضان سلامتی سے گزروا دو اپنا، اللہ تعالیٰ تمہارے 11 مہینے سلامتی سے گزاریں گے، لیکن رمضان ہی ہمارا صحیح طرح نہیں گزرتا۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ کم از کم یہ تراویح جو اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت دی ہیں، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید کوئی واقف ہو ان سے، جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، جن کو یہ پہنچے، شاید ان میں سے کوئی واقف ہو ان سے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، عارف باللہ کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہے، ایسا انعام ہے، ایسا انعام ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دفعہ اپنی قربت کے مواقع اور زیادہ عطا فرما رہے ہیں، اور نمازوں کے علاوہ جو دن میں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ کو سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے انسان کو، عبادت گزار کو۔ تو 20 مرتبہ 20 رکعتوں میں 40 مقامات پہ، کیونکہ ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 40 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا موقع دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہم تراویح کو پڑھتے ہی، یا پڑھی تو قرآن شریف جب ختم ہو گیا وہ بھی ختم۔ تو ایک تراویح کا انتظام وہ کریں، اور دوسرے یہ کہ اہتمام کریں، اور دوسرے یہ کہ نوافل کا جتنا ہو سکے، تہجد کا ہو جائے، اور اشراق کی نماز جو صبح کو پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اوابین جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، جتنا ہو سکے، جتنی کثرت سے ہو سکے نفلوں کا اہتمام کریں۔ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے اندر صدقات کا اہتمام کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کا عالم یہ ہوتا تھا جیسے کہ ہوا کے جھونکے، جیسے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، اس طریقے سے صدقات جس کو چاہا موقع مناسب سمجھا دے دیا، اس کو جو آیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ تو صدقات کا اہتمام کریں، کیونکہ اس مہینے جتنے صدقات کریں گے وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ چڑھ کے ملے، تو صدقات کا اہتمام کریں۔ صدقات کے اہتمام میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ نہ کریں کہ جناب کوئی تصنع ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس طرح دو اللہ کے راستے میں کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب یہ کہ لوگوں کو بتا کے دے رہے کہ جی میں فلاں حصے میں مسجد میں یہ کام کر رہا ہوں، اور فلاں اتنے روزہ افطاری کروا رہا ہوں، اور اتنا کروا رہا ہوں، اور اتنا بکسے میں نے تقسیم کروائے افطار کے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مناسب سمجھا، جو مناسب دیکھا، اس کی مدد کر دی۔ تو صدقات کا اہتمام کریں، 3 کام۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آج کل تو ہماری دعا اس طرح رہ گئی، نماز کے بعد اگر دعا، اول تو دعا کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر ہو گئی تو نماز کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ دعا مانگ رہے ہیں تو چلو ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لی، لیکن ہاتھ اٹھا کے یوں نہ حمد پڑھی، نہ درود شریف پڑھا، اور نہ اللہ سے کچھ مانگا، بس ایسے ہی دکھانے کے لیے، ایک تصویر بنانے کے لیے ہاتھ منہ پہ مار دی اور چل پڑے اٹھ کے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ موقع، یہ رمضان شریف کا موقع، اس کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کثرت سے دعا مانگے آدمی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ کیونکہ دعا جو ہے، الدعاء مخ العبادہ، حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساری عبادت ایک طرف، دعا ایک طرف۔ دعا جتنی زیادہ مانگی جائے گی اللہ سے، اتنی زیادہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے اتنی دعائیں مانگو، اتنی دعائیں مانگو کہ
اللہ تک کے سامنے بھکاری بن جاؤ، خوب دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ فلاں بھی کام کر دے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہوا نہیں چل رہی تو دعا کرو اللہ تعالیٰ یا اللہ ہوا چلا دے۔ یہ نہیں کہ جناب لوگوں کو دوڑا رہے، ارے بھائی دیکھو بجلی نہیں ہے، جاؤ فلاں چیز کا انتظام کرو، جنریٹر کا انتظام کرو، فلاں کا انتظام کرو۔ اللہ سے دعا مانگو، وہ بھی انتظام کرو جو کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ سے یا اللہ ہوا نہیں چل رہی، یا اللہ ہوا چلوا دے، تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف دور فرما دے۔ تو دعا کا جتنا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آدمی قریب پہنچے گا۔ تو اس مہینے دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ اس مہینے چونکہ رمضان شریف کے اندر قرآن کریم اللہ نے اتارا، تو کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ختم ہو جائے قرآن کریم کا بہت اچھا نہ، اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ قرآن کریم کا ختم ہو جائے۔ جی آپ کہیں گے کہ جی کیسے ختم کریں، ڈیوٹی بھی ہے، آفس بھی جانا ہے، دکان بھی کھولنی ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے کھولنی ہے، لیکن قرآن شریف ساتھ لے جاؤ، جب موقع ملے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کرتے کرتے اگر کوشش کریں گے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو ہی جائے گا اس کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے ختم کرتے تھے؟ 61 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم فرماتے تھے۔ وہ کس طرح؟ ایک قرآن کریم صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد شروع کرتے اور رات ہونے سے پہلے ختم کر لیتے، اور ایک قرآن کریم وہ رات کو شروع کرتے اور صبح فجر سے پہلے ختم کر لیتے۔ تو 2 قرآن کریم تو یہ ہو گئے۔ اب روزانہ اگر 30 دن ہیں تو 60 تو یہ ہو گئے، اور ایک قرآن شریف وہ جو کہ تراویح میں پڑھتے تھے۔ تو 61 قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ختم صبح کو کرتے تھے، ایک ختم شام کو کرتے تھے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ارے میاں دنیا سے جانا سب کو ہے، ایسے لوگ جو کہ قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ الف لام میم کیسے پڑھا جائے، سیقول السفہاء کیسے پڑھا جائے، تلک الرسل کیسے پڑھا جائے۔ اس کو کبھی پڑھنا سیکھا نہیں، اس کو کبھی زبان پہ چڑھایا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے اگر کہ تم نے جو میرے کلام اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بھیجا، تم نے اس کو کبھی پڑھا بھی نہیں، تو اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ویسے ہی گناہوں کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اس وقت کیا جواب ہوگا اس کا جو ہم جواب دیں؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس مہینے اس کا بھی سبق لیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تو وقت نکالیں، اور وقت نکال کے کسی سے سیکھیں قرآن کریم، کسی قرآن کریم پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں۔ بڑھاپے کی فکر نہ کریں کہ جی ہم تو بوڑھے ہو گئے اب کیا سیکھیں گے، کون سکھائے گا ہمیں، بچے ہوتے تو سیکھ لیتے، لیکن ہمیں کسی نے بٹھایا نہیں پڑھنے کے لیے، اب بوڑھے ہو گئے کاموں میں پھنس گئے، کیا نہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سیکھنے والے ہر عمر میں سیکھتے ہیں، کوئی بڑھاپا اس کے اندر کوئی حائل نہیں، جو ہر عمر میں سیکھنا چاہے سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، آپ کام تو شروع کریں سیکھنا تو شروع کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ عمر نے وفا نہیں کی، چلے گئے آپ، تو انشاءاللہ وہاں یہ پکڑ تو نہیں ہوگی کہ اس نے سیکھنا ہی شروع نہیں کیا تھا، کیا پتہ اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو کئی باتیں ہو گئیں جو رمضان کس طرح گزارے اس موضوع پر میں نے آپ سے کی۔ نمبر 1، اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے تقوی پیدا کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع کی، نہیں یہ نہیں کرنا۔ راستے میں جا رہے ہیں، راستے سے دیکھا آپ نے کہ ایک عورت گزر رہی ہے، بے پردہ ہے اور لباس بھی اوٹ پٹانگ سا ہے۔ اب شیطان تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو، نہیں، نگاہ نیچے کر لی۔ کیوں نگاہ نیچے کر لی؟ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں نگاہ نیچے کرنی ہے، اٹھا کے نہیں دیکھنی، کیونکہ اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس سے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ بس یہ ہے تقوی۔ اسی طرح کے ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو۔
دوسرا کام یہ کہ نوافل کا اہتمام، اور تیسرا کام یہ کہ صدقات کا اہتمام، اور چوتھا کام یہ کہ دعا کا اہتمام، اور پانچواں کام یہ کہ کثرت سے تلاوت کلام پاک کا اہتمام۔ حافظ ہو تو کئی ختم کریں، اور حافظ نہیں ہیں تو حافظ نہیں ہیں اگر تو پھر کم از کم ایک قرآن کریم تو ختم کریں تو کرنا تو بہت چاہیے، لیکن ختم ایک قرآن شریف تو ختم کر لیں، اس میں غور کر کے اور محنت کر کے پڑھ کے ختم کر لیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بس مجھے یہی کلمات آپ سے کہنے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم کو یہ آنے والا جو رمضان ہے اس کو سلامتی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اس کے اندر ہم کو عبادت گزار بھی بنا دے، اور صحیح معنی میں ہم سے عبادت کروا بھی لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم